تمیم دکا صاحب لکھتے ہیں، ابو دکا صاحب اردن سے، کہ ایک زیر تبلیغ دوست کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ خدا تعالیٰ سے رہنمائی چاہو اور دعا کرو. تمیم صاحب نے دوست کو کہا. چنانچہ اسی رات انہوں نے خدا کے حضور دعا کی اور صبح فجر سے پہلے غنودگی کی حالت میں یہ آواز سنی، وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہے. انہوں نے اس آواز کو کہا کہ میں یہ جملہ 2 3 4 بار سننا چاہتا ہوں. تو آواز نے کہا کہ کیا تم ایمان نہیں لا چکا؟ میں نے حضرت ابراہیم والا جواب دیا کہ اطمینان قلب چاہتا ہوں. اس کے بعد جب بیدار ہوا تو پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا. پھر پروگراموں سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں میں بھی جرأت پیدا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اٹلی کے ایک محمد احمد حسن صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں جو عربی میں پروگرام ہوا تھا، آپ نے جو تحقیق پیش کی ہے، اس کے بعد ہم سر اٹھا کر چلنے لگے ہیں. اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس طرح آپ نے بیان کی ہے، اس کے بعد ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگے ہیں. پھر ایک عراق کے قومی شاعر ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ سے احمدی کا تعارف حاصل کیا اور ان کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ احمدی ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک ویب سائٹ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں قصیدہ اور خلفاء کے بارے میں لکھا. تب انہوں نے جب پڑھا تو ان کو پتہ لگا کہ یہ احمدی ہیں. اس لحاظ سے بھی سائٹس ہمارے کام کر رہی ہیں. عزیز عبد المجید صاحب سوئٹزرلینڈ سے لکھتے ہیں کہ میرا تعلق برما سے ہے. خدا کی تقدیر تقریباً 2.5 سال قبل مجھے یہاں لے آئی، جہاں پہلی بار احمدیت سے متعارف ہوا. میں عربی زبان اچھی طرح بول اور سمجھ سکتا ہوں. مجھے MTA کے عربی پروگرامز بہت اچھے لگے جن میں دلیل اور منطق سے بات ہوتی ہے. مجھے اپنے بہت سے سوالات کا کافی شافی جواب مل گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ جماعت احمدیہ ہی فرقہ ناجیہ اور خدا تعالیٰ کی تائید یافتہ جماعت ہے. میری درخواست ہے میری بیعت قبول کریں. پھر سعد الفضلی صاحب کویت سے لکھتے ہیں کہ میں غیر احمدی ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کے دفاع میں صف اول میں کھڑے ہیں، اور باوجود غیر احمدی ہونے کے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے دفاع میں آپ کو سپورٹ میں کھڑے ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، MTA العربیہ، نعرہ تکبیر. اسماعیل عدنان صاحب ناروے میں ہیں، وہ عربی کا پروگرام سنتے ہیں وارو مباشر. کہتے ہیں کہ میں صوفی ہوں اور تصوف سے مجھے ازحد لگاؤ ہے. میں آج دنیا کے تمام صوفیوں کو MTA کی وساطت سے کہتا ہوں کہ آؤ اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کلام سارے کا سارا تصوف کے اعلیٰ مضامین پر مشتمل ہے اور دین کا مغز ہے. آؤ اور اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اللہ نور السماوات والارض مسلہ نور ہی کا مشکات کی تفسیر پڑھ کے دیکھو کہ کس طرح آپ نے مشکات کی تفسیر کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دیا، جبکہ دیگر علماء اس سے قاصر رہے. بعض احمدی صوفیوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں نوجوانوں میں سے کہ صوفیزم بہت اچھا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے. تو صوفیاء جو ہیں، جو عقل مند ہیں صوفی، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ تو اب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں. پھر شمس الدین صدیق عثمان صاحب کردستان سے لکھتے ہیں میں نے تقریباً 25 سال قبل خواب میں حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو چاند کے اندر بیٹھے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا تھا. اب MTA دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے چاند سے اترنے کی تعبیر یہی MTA ہے. میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، MTA انٹرنیشنل، نعرہ تکبیر.
اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے ذریعے سے بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں عرب ممالک میں. اب پیش کرتا ہوں تاریخ وقف 9 کی رپورٹ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے امسال وقف 9 کی تعداد میں 1945 کا اضافہ ہوا ہے اور کل تعداد اب 39,081 ہو گئی ہے. لڑکوں کی تعداد 25,013 ہے اور لڑکیوں کی تعداد 14,000 ہے اور لڑکوں اور لڑکیوں کا تناسب 1.8 کا ہے. پاکستان اور بیرون پاکستان میں جو موازنہ ہے اس میں یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد ابھی بھی 1 اور 2 کی ہے, 2 لڑکے اور 1 لڑکی, لیکن یہاں جو ہے وہ اس تعداد میں لڑکیاں تقریباً 1 اور سمجھیں 1.5 لڑکے اور 1 لڑکی کا مقابلہ ہو رہا ہے. نسبت یہاں کم ہے, لڑکیوں اور لڑکوں کی نسبت میں جو گیپ ہے وہ کم ہے. سالانہ رپورٹ جو ہے ویب سائٹ کی الاسلام.org کی, اس کے مطابق بھی قرآن کریم کا عربی, انگریزی اور اردو زبان میں سرچ انجن مہیا ہے. اس کے علاوہ جماعتی تفاسیر اردو انگریزی زبان میں آن لائن پڑھنے کے علاوہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں اور اس طرح مختلف پروگرام ہیں ان کے. پریس اینڈ پبلیکیشن نے اس سال کافی کام کیا ہے اور دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل میں مرکز سے بھجوائی جانے والی پریس ریلیز کی تعداد 105 ہے. مقصد تصاویر میں بھی اللہ کے فضل سے کافی بہتری ہوئی ہے اور اچھی کلیکشن انہوں نے کی ہے. احمدیہ انٹرنیشنل ایسوسیشن آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز نے بڑا کام کیا ہے افریقن ممالک میں جا کر کم قیمت پر بجلی مہیا کرنے کا, مسجد میں بجلی لگانے کا, پانی پینے کا پانی مہیا کرنے کا. گھانا کے شمالی علاقہ جات میں 12 مختلف مقامات پر سولر سسٹم لگایا گیا ہے اور جو مسجد کے لیے بجلی فراہم کرتا ہے اور MTA کی سنا جاتا ہے اس پہ. بورکینا فاسو میں 10 مقامات پر لگایا گیا ہے اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہلی دفعہ وہاں کے گاؤں کے بچوں نے روشنی بھی دیکھی اور MTA بھی دیکھا. انہیں خوشی کوئی انتہا نہیں ہوتی. گیمبیا میں 10, سیرالیون میں 10, تنزانیہ میں 10, یوگنڈا میں 10 اور کانگو میں 10, مالی میں 12, بینین میں 15, ٹوگو میں 5 سسٹم لگائے گئے اور اس طرح کل 105 سولر سسٹم لگائے گئے. اس کے علاوہ 1,500 سولر لینٹرنز جو ہے 6 ملکوں میں تقسیم کی گئیں. افریقہ کے دور دراز علاقوں میں پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا گیا. انجینئرز جو ہیں یہاں کے اللہ کے فضل سے بڑا کام کر رہے ہیں. نوجوان انجینئر وہاں جاتے ہیں اور کئی دن رہ کر آتے ہیں گرمی میں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق کل 357 ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں جن میں بینین میں 65, بورکینا فاسو میں 158, گانا میں 27, گیمبیا میں 22, مالی میں 34 اور آئیوری کوسٹ میں 51 پمپ لگائے جا چکے ہیں. اس سال کے دوران لگائے جانے والے پمپ کی تعداد 165 ہے. جماعتی تعمیرات اور دوسرے پروجیکٹس جو ہیں ان میں بھی یہ لوگ کافی کام کر رہے ہیں. اور قادیان میں جو قدرت ظہور ثانیہ کی جو یادگار بنائی گئی ہے اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے, انہی کا ڈیزائن تھا. مسجد اقصیٰ کی توسیع میں بھی انہوں نے نقشے میں مدد کی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, خدمت انسانیت, خدمت انسانیت, جماعت احمدیہ, جماعت احمدیہ, نعرہ تکبیر. یہاں ٹیم نے جو کام کیا بینین میں پانی نکالنے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ہم گئے اپنا ٹرک لے کر, نوجوان یہاں سے گئے ہوئے, انہوں نے کام شروع کیا, پانی نہیں نکلتا تھا وہاں سے. ایک نلکا پرانا کہیں لگایا گیا تھا پمپ وہاں جو ختم ہو چکا تھا. تو کہتے ہیں ہم نے پرانا نلکا اکھیڑ کر نیا نصب کرنا چاہا تو زمین اتنی سخت ہو چکی تھی کہ 15 سال سے نلکا بند تھا اور نیچے سے زمین کی صورتحال بھی بدل گئی ہوئی تھی. تو ہم نے کمپریسر چلایا. عموماً کمپریسر جب چلاتے ہیں تو 2 سے 3 گھنٹے میں اچھا رزلٹ دے دیتا ہے مگر یہاں 4 گھنٹوں کے بعد بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا.
کہتے ہیں 5 گھنٹے کی کوشش کے بعد بڑا بدبودار گندا کیچڑ نکلنا شروع ہوا. اتنا بدبودار تھا کہ گاؤں والے بھی اس کو سونگ کر وہاں سے دوڑ گئے. لیکن ہماری ٹیم وہاں مستقل مزاجی سے کام کرتی رہی اور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کا نظارہ دکھایا کہ 5 گھنٹے کے بعد مزید 2 گھنٹے اور کمپریسر چلانے کا فیصلہ کیا اور 7 گھنٹے مسلسل کمپریسر چلنے کے بعد یکایک کہتے ہیں صاف اور شفاف پانی زور کے ساتھ نکلنے لگا.